اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آڈیولوجسٹ ڈے منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماہرین سماعت کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں آڈیولوجسٹ کی کمی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آڈیولوجسٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد ماہرین سماعت کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا میں گردن توڑ بخار اور دماغی بخار کے باعث بچے سماعت جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کے ٹیسٹ کے لیے آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس پروفیسر ڈاکٹر محمد شجاع فاروق نے بتایا، یہ ایک دن کا جو منانے کا مقصد ہوتا ہے وہ اس چیز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سارے سال محنت ضروری ہے، اس کے لیے سارے سال اویئرنیس بہت ضروری ہے پبلک کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ریگولر فیچر ہونا چاہیے، مختلف سیمینارز، مختلف واکس اور وہ ساری چیزیں، تاکہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی جائے۔ ماہرین آڈیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں آڈیولوجسٹ کی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معروف آڈیولوجسٹ محمد شاہد راجپوت اور دیوا اکیڈمی کے روح رواں رضوان لودھی نے بتایا کہ نوجوان طلبہ کو اس فیلڈ کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اس وقت جو آڈیولوجسٹ کی پوزیشن ہے، صرف کراچی شہر میں کم از کم 5000 آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 بھی کوالیفائڈ آڈیولوجسٹ ابھی تک اس شعبے میں باقاعدگی سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آڈیولوجسٹ کے شعبے میں جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ لانچ کریں۔ انلکیلی بہت کم لوگ اس طرف ہیں، پروفیشنل لوگ کم ہیں، جو لوگ ہیں وہ بیچارے بہت اوور برڈن ہو چکے ہیں۔ نو ڈاؤٹ وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں، لیکن ریکوائرمنٹ مزید ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اسپیشل ایجوکیٹر یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس طرف آئیں تاکہ لوگوں کو مزید سروس ملے اور لوگ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے اکوپمنٹ اور ساری چیزوں کو سلیکٹ کر سکیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں گردن توڑ بخار اور دماغی بخار کے باعث بچے سماعت جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تیز بخار کی صورت میں گھر بیٹھے دوا دینے کی بجائے فوری طور پر اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کیمرہ مین ساجد انصاری کے ہمراہ ادریس ارائے، میٹرو ون نیوز، کراچی۔